اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ اس سے پچھلی آیات میں اعتکاف کا مسئلہ بیان ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مقاربت قربت جائز نہیں، حدود اللہ کی حفاظت کا مسئلہ بھی بیان ہوا تاکہ انسان کے اندر تقوی کی روح پیدا ہو جائے، اور اسی طرح روزے کی مدت کا تذکرہ بھی آ گیا، اور اس سے اگلے رکوع میں حج کا ذکر ہے، یسألونک عن الأہلہ سے شروع کر کے مناسک حج کی ترتیب بیان کی گئی۔ اس کے بعد جہاد کا مسئلہ ہے۔ اب درمیان میں مال کا تذکرہ کیوں کرا گیا؟ جبکہ ایک طرف روزے کا بیان ہے اور دوسری طرف جہاد کا مسئلہ ہے، اور درمیان میں مال کا ذکر ہے۔ بظاہر یہ مضامین آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، ہوتا ہے نا، ربط ہوتا ہے، ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے، دوسری بات سے دوسری بات نکلتی ہے، لیکن یہاں پر کچھ تعلق بن نہیں رہا۔ اس کے بارے میں حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح یوں بیان کی ہے کہ روزے سے مقصود نفس کی طہارت اور بدن کی طہارت مقصود ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی نفس کی طہارت ہو جائے، نفس پاک ہو جائے، بدن پاک ہو جائے، دل پاک ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے۔ اور اب اس آیت میں مالی تذکرے سے مراد مال کی طہارت ہے، کیونکہ اس وقت تک مسلمان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک روح اور جسم کے علاوہ اس کا مال بھی پاک نہ ہو۔ اس آیت میں حرام مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ روزہ کی حالت میں تو حلال چیز بھی اتنے وقت کے لیے حرام ہو جاتی ہے، مگر حرام مال تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ گویا ایک مسلمان حرام مال کی طرف سے ساری عمر کے لیے روزے دار ہے، اور وہ اس کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس طرح اس آیت کو روزے کے مسائل کے ساتھ یہ مناسبت ہے۔ تو یہ بیان ہوا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے، اور شان نزول اس آیت کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک خاص واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اگرچہ حکم عام ہے، ہم سب کے لیے ہے، لیکن نزول کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے دو آدمی کا آپس میں جھگڑا، ایک زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہوا۔ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا،
مدعی کے پاس گواہ نہ تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی ضابطہ ہے اس کے مطابق مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا اس کو حلف یعنی قسم کرنے کا حکم دیا، اور وہ اس پر آمادہ ہو گیا قسم اٹھانے پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت ان کو یہ آیت سنائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اس آیت میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے۔ صحابی نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو ترک کر دیا اور زمین مدعی کے حوالے کر دی۔ اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ناجائز طریقے پر کسی کا مال کھانے یا مال حاصل کرنے کو حرام قرار دیا گیا، کہ کسی کا مال قسم کھا کر یا کسی بھی طریقے سے ناجائز طریقے سے کھانا یہ حلال نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اپنے مال ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسی، کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ اور دوسرے مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، سوائے اس کے کہ تجارت ہو۔ اس طریقے سے منافع کھانا جائز ہے، منافع بھی دوسرے کے لیے فائدہ ہی ہوتا ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا، مگر ناجائز اور باطل چیز کسی وقت بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ ناجائز مال چاہے وہ چوری کے ذریعے حاصل ہو، خیانت ہو، دھوکہ ہو یا رشوت کے ذریعے یا کسی بھی صورت میں ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ اور اگر کسی نے ناجائز طریقے سے جاگیر حاصل کر رکھی ہے، مال حاصل کر رکھا ہے، تو پھر وہ معاوضے کا قطعاً حقدار نہیں، وہ حقدار کو ملنی چاہیے۔ تو اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ممانعت ہے، اور جس طرح اس سے پہلی سورہ بقرہ کی آیت میں حلال طریقے پر حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت کا بیان گزر چکا ہے۔ فرمایا تھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی یہ لوگوں کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال اور ستھری ہیں، اور شیطان کے قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ جس طرح مال کی ضرورت اور مدار زندگی ہونے پر ساری دنیا اور اس کی ہر قوم و ملت کے اتفاق ہے، اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے کچھ ذرائع پسندیدہ اور جائز ہیں اور کچھ ناپسند اور ممنوع ہیں۔ اب چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب کو ساری ہی دنیا برا سمجھتی ہے، لیکن کون سا مال حاصل کرنے کا ذریعہ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، کون سا پسندیدہ ہے، کون سا ناپسندیدہ ہے، اس کا صحیح اور معقول معیار صرف وہی ہو سکتا ہے جو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجا گیا ہو۔ یعنی اصل معیار وہی ہے، اللہ نے جس چیز کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، ہماری عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کہہ دیا، جس ذریعے کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو فرما دیا، تو اللہ نے اس کے جو جہاں بھی جو ذریعے اور جو اسباب بیان کر دیے،
ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے، اور اگر اللہ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نظام معیشت کو چلایا جائے گا تو دنیا کے اندر انصاف ہوگا اور ہر ایک تک اس کا حصہ پہنچے گا۔ ورنہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو، اس میں ہمیشہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب 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 سے تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے منع کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور پھر آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے کی سخت ممانعت، اور اس پر وعید آئی ہے، اور ارشاد فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی نہ لے جاؤ اموال کے مقدمات حکام تک، عدالتوں میں، تاکہ ان کے ذریعے تم لوگوں کے اموال کا کوئی حصہ کھا جاؤ بطریق گناہ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ اس میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ تم جھوٹا مقدمہ بنا رہے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی مغالطہ کی بنا پر، یعنی واقعی میں اسے نہیں پتا اور وہ ناسمجھی کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، تو کسی مغالطے کی بنا پر اس چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے، وہ اگر عدالت میں دعویٰ دائر کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ اسی جیسے ایک واقعے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ تیزی کے ساتھ، چلاکی کے ساتھ پیش کرے، اور میں اس سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یاد رکھو کہ حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے۔ اگر فی الواقع وہ اس کا حق نہیں تو اس کو لینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کے ایک ٹکڑا ہوگا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں واضح فرما دیا کہ اگر امام یا قاضی، جج کسی مغالطہ کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں ایک دوسرے کا حق دوسرے کو ناجائز طور پر مل رہا ہو، تو اس عدالتی فیصلے کی وجہ سے اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا، اور جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام نہیں ہو جاتا۔ تو گویا کہ عدالت کا فیصلہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں بناتا۔ اگر کوئی شخص دھوکہ، فریب یا جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال بذریعہ عدالت لے لے تو اس کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔ اس کو چاہیے کہ آخرت کے حساب کتاب اور عالم و خبیر کی عدالت میں پیشی کا خیال کر کے اس کو چھوڑ دے۔ اسی کے متعلق ایک اور بات بھی سمجھ لیں، انسانی زندگی میں حلال مال کی برکات ہوتی ہیں اور حرام مال کی نحوست ہوتی ہے۔ حرام سے بچنے اور حلال کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف عنوانات سے بار بار تاکید فرمائی ہے، اور اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اعمال اور اخلاق میں بہت بڑا دخل حلال کھانے کو ہے۔ اگر اس کا کھانا پینا حلال نہیں تو اس سے اچھے اخلاق اور اعمال صالحہ، نیک اعمال کا صدور مشکل ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس آیت میں حلال کھانے کے ساتھ نیک اعمال کا حکم فرما کر اشارہ کر دیا کہ نیک اعمال جب ہی ہو سکتے ہیں جب انسان کا کھانا پینا حلال ہو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں یہ بات واضح فرما دی، اس آیت میں اگرچہ خطاب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، مگر یہ حکم کچھ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ سب مسلمانوں کو یہ حکم ہے۔
اور اس حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے آدمی عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلاتے ہیں، یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، تو ان کے لیے دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ اور یعنی معاملات کو کہاں سے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، آج کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہم نے دین کو مخصوص کر دیا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ، حالانکہ یہ دین کا صرف آپ یہ سمجھیں کہ 25% ہے، باقی 75% دین کا تعلق جو ہے وہ معاملات کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ ہے، اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام کے لیے وقف رہا کہ امت کو حرام سے بچانے اور حلال کے استعمال کرنے کی ہدایتیں دی ہیں اللہ کے رسول نے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہیں، اکثر مسلمان ان کے پابند ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں آئندہ بھی ہر زمانہ میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، 4 عادتیں ایسی ہیں، جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر یہ 4 خصلتیں، یہ 4 عادتیں تمہارے اندر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی کوئی نعمت بھی تمہارے پاس نہیں ہے، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ اور وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ ایک ہے امانت کی حفاظت، دوسرے سچ بولنا، تیسرے اچھے اخلاق، اور نمبر 4 کھانے میں حلال کا اہتمام کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، جو دعا کیا کروں قبول ہوا کرے۔ آپ نے فرمایا، سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بندہ اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو، اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلم نہ ہو، جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ اور جب کوئی بندہ حرام مال کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل سے برے عمل کو دھوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن محشر میں کوئی بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکے گا جب تک اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ لیے جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی، دوسرے یہ کہ اپنی جوانی کس شغل میں برباد کی، تیسرا یہ کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھا یہ کہ اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 خصلتیں ہیں، 5 عادتیں ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ غور سے سنیں۔
ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے نئے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے سنے بھی نہ تھے۔ دوسرے یہ ہے کہ جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جائے تو ان پر قحط اور گرانی اور مشقت و محنت اور حکام کے مظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بارش بند کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھے یہ کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں، اور جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتا ہے۔ اور پانچویں یہ کہ جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں منافرت اور لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آج کل دنیا کی یہی حالات ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں، مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں کہ یہی حالات ہیں یا نہیں ہیں۔ آج بس صرف دنیا کمانے کی حرص ہے۔ یہ میں نے چند ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ذکر کیے، ورنہ ایسے ہزاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو وعیدیں اور حرام مال سے بچنے کی تاکید، حلال کو استعمال کرنے کی تاکید جو فرمائی ہے، وہ اگر سارے ارشادات بیان کیے کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے یہاں پر۔ تو آج دنیا میں ایک حرص لگی ہوئی ہے، بس ہر آدمی صرف کمانا، بہت سا مال جمع کرنا ہے۔ اب وہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آج کے دور میں مال کمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بے حیائی کے نئے نئے راستے، کیسے کیسے لوگ پیسے کماتے ہیں آج کل۔ یعنی آپ دیکھیں نا، سوشل میڈیا پر دیکھیں، آپ مطلب کہ ٹک ٹاک دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، سنیپ چیٹ دیکھیں، یعنی اس قسم کی جو چیزیں آ چکی ہیں، وہاں بے حیائی کے علاوہ کون ہے؟ اور وہاں پر پیسہ بھی کون زیادہ کماتا ہے؟ جو جتنی زیادہ بے حیائی کرے گا اتنے زیادہ پیسے اسے ملتے ہیں، کیونکہ دیکھنے والے چیز پسند ہی اس کو کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دوسری طرف روتے بھی ہیں کہ ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، ہمارے حالات یہ ہیں، ہمارے حالات یہ ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو حرام مال سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حرام مال کی نحوست انسان کی اپنی جان کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، گھر کے اوپر آتی ہے۔ حلال تھوڑا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت ڈال دیں، وہ انسان کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ حرام بہت سا ہو تب بھی انسان کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس آج کی جو آیت ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، حرام مال کو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ آج کل آپ عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں یہی مقدمے چل رہے ہیں۔ زمین کے اوپر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پیسے کے اوپر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں رہ جانی ہیں۔ فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا اور اپنی آخرت کے لیے آگے بیچ دیا۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے حلال مال کو کی کوشش کرنی چاہیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے وہ جتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ ترجمہ دیکھ لیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ نہ حق، اور اس سے حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ، بالاسم گناہ سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔